الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، مثلا ایک لطیفہ ہی ہے کہ ایک بندے نے مجھے کال کی اور کہنے لگا جی حدیث پاک میں ہے۔ میں حدیث پاک کھول کے سامنے بیٹھا ہوں، پہلے اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ حجامت کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا نہیں، حجامت کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مطلب بال کٹنگ ہوتی ہے نا حجامت، تو حجامت کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہہ رہے عجیب مولوی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حجامت کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ حدیث پاک میں باقاعدہ موجود ہے کہ حجامت کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حجامت کرنے والے کا بھی ٹوٹ جاتا ہے، کروانے والے کا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ بھائی علم کا تو سمندر ہے، کیا ہی بات ہے، اب ساری حدیثیں مجھے یاد ہوں، میرے ذہن میں ہوں، ایسا ضروری بھی نہیں ہے، ان کو ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی روایت نکل آئی ہو۔ تو میں نے کہا آپ یہ نا حدیث کی کتاب لے کے میرے پاس آئیں۔ خیر جی وہ لے کے آ گیا، تو میں نے اس میں پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا حجامہ کے متعلق۔ تو حجامہ اب روایت تو تھی، میں نے اسے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ حجامت کہتے کس کو ہے نا۔ کہتے ہیں حجامت اب بال کٹوانا، ابھی اس میں کون سی سوچنے والی بات ہے، حجامت کس کو کہتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے حجامت کس کو کہتے ہیں۔ تو بعد میں اس کو میں نے بتایا کہ حجامہ یہاں جو معاملہ ہے وہ اور ہے، اچھا اس روایت پہ عمل کرنا ہے یا نہیں، یہ اس روایت کے اسلوب کو دیکھنا ہے، اس کے پس منظر کو دیکھنا ہے، یا اس کے بارے میں حکم شرعی ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ ابھی صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ حجامہ کو حجامت سمجھ بیٹھا، اور حجامت بھی وہ جو ہماری زبان میں جس کو حجامت بولتے ہیں، ہماری زبان میں بالوں کی کٹوں کو حجامت بولتے ہیں، جبکہ حجامہ اصل میں خون نکلوا کر علاج کروانے کا نام حجامہ ہے۔ خون نکال کر جو علاج کیا جاتا ہے، یہ خاص ایک طریقہ علاج ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت بھی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی دیگر بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں اور ایک طرف سے آیات پڑھ کر پھر اسی کے مطابق ذہن بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بولتا ہے جی قرآن پاک جناب ہر ایک کو سمجھ آ جاتا ہے، ہر بندہ قرآن خود ہی پڑھے تو تفسیر بھی گھر میں خود ہی لا کے پڑھ لے۔ تو اس دور کا سب سے خطرناک فتنہ یہ ہے کہ قرآن ہر بندہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ میری بات بعض کو عجیب بھی لگے گی، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ ہوتا یوں ہے کہ ہم اسکولوں کالجز کی بکس جو کہ باہر بازار سے بھی مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ کسی اسپیشلسٹ سے پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بایو کیمسٹری دیگر جو فنون ہیں، ان تمام کو ہم نے پڑھنے کے لیے ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلسٹ ڈھونڈا جائے، اور جو اسپیشلسٹ ہے اس سے پڑھا جائے وہی مضمون۔ تو جب ہر مضمون ایک اسپیشلسٹ سے پڑھا جانا ہے، اس کے بغیر بندہ کہتا ہے جی میں سمجھ نہیں سکتا، تو پھر قرآن پاک بغیر استاذ کے کیسے سمجھا سکتا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح انداز سے کسی عاشق رسول کی تفسیر کے بغیر کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ گمراہیاں اور فرقے بندیاں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں اور قرآن کو پڑھ کے ایک ذہن بنا لیتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ بس یہی ہے۔ جس طرح کہ ایک بندہ قرآن کا ہی صرف اقرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو سمجھتا ہوں، قرآن ہی کو پڑھتا ہوں، کافی معروف ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں، اور وہ لگا ہوا تو وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جو ہے نا وہ اصحاب کہف دفن ہے۔ یعنی عجیب بات کرتا ہے کہ اصحاب کہف وہاں دفن ہے۔ اس کو کسی نے پوچھا، کہتا ہے کیونکہ سورہ کہف کے اندر ذکر ہے کہ وہاں اوپر مسجد بنی ہوگی، تو مسجد تو صرف اس میں۔ تو کسی نے کہا نہیں، ہم نے تو سنا ہے کہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے۔ کہتا ہے سنا ہے نا، تو سنی سنائی بات پہ تھوڑی عمل کرنا ہے، قرآن سمجھو قرآن کیا کہتا ہے۔ تو میں اس میں بھی یہ گزارش کی تھی میں نے کہ اس کو پوچھو کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، وہ بتائے میرے باپ کا فلاں نام ہے، تو اس کو بولو کہ تمہارے باپ کا نام یہ ہے، کیا ڈی این اے سے چیک کروایا، ڈی این اے کے ذریعے پتہ کروایا کہ تیرا باپ یہ ہے؟ نہیں، لوگ کہتے ہیں۔ تو لوگوں کے کہنے پر باپ کو باپ مان لیا ہے۔ تو ائمہ مجتہدین جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن و سنت کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، ان کے کہنے پر، ان کے بتانے پر
حدیث کو ماننے کو تیار نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو عرض میں یہ کرنے جا رہا تھا آج کہ وہ کتابیں بتائی جائیں جو کتابیں، اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے کون سی کتب کا مطالعہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک کے حوالے سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو کون سی تفسیر کس طرح کی ہے اور اس کو کس انداز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر بھی کوئی بڑی تفسیر لے لیتے ہیں جو ہمارے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، یا ہمارے مطلب اس میں کوشچن آنسر اتنے ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں جو ہم نے مبادیات جو ہے ابتدائی چیزیں نہیں پڑھی ہوتی، اس وجہ سے پھر وہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو آسان تفسیر اور آسان کتابیں جو حدیث پاک کے حوالے سے ہیں وہ میں آج عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ اس پہ دوسری ویڈیو جب بنائیں گے تو اس میں مزید کہ علماء کے لیے، اگر علماء مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، مسجد کے ائمہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، واعظین اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف بیانات کی تیاری کے لیے چاہتے ہیں تو ان کے لیے کون کون سی کتب مفید ہیں وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو آج جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ایک نیوٹرل قسم کا جو آدمی ہوتا ہے اس کو قرآن پاک کو سمجھنا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ کر اپنے اوپر نافذ کر لوں یا حدیث پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں، تو اس کو ابتداً کون کون سی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آئیے میں لائبریری میں چند پڑھی ہوئی بکس کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں اور پھر ساتھ میں انشاءاللہ عرض بھی کرتا ہوں کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر کے طور پر اگر دیکھا جائے تو تفسیر کبیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، تفسیر کبیر پڑھی ہے، یہ تفسیر ابن کثیر پڑھی ہے، ٹھیک ہے، الجامع لاحکام القرآن پڑھی ہے، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور اس کے بعد یہ ایک بہترین تفسیر ہے تفسیر نعیمی، اس کی 19 جلدیں آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ تفسیر تبیان القرآن پڑھی ہے، بہت ہی زبردست تفسیر ہے، یہ اردو بھی ہے تفسیر ابن کثیر، اور اس کے علاوہ یہ تفسیر روح المعانی پڑھی ہے، یہ تفسیر روح البیان جو بالخصوص واعظین کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ بہرحال یہ بڑی بڑی تفاسیر پڑھی ہیں، مگر آپ اگر چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو آسانی کے ساتھ سمجھا جائے تو میں جو آپ کو مشورہ دوں گا وہ یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر صراط الجنان مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اور بہت ہی زبردست تفسیر، بہت ہی زبردست۔ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے قلم سے نکلنے والا یہ عظیم شاہکار ہے، اس پہ ترجمہ کنز الایمان بھی ہے، اور پھر مفتی صاحب کا خود اپنا ترجمہ جو ہے وہ کنز العرفان وہ بھی اس پہ موجود ہے، اور پھر اس کی مختصر جامع معنی جو ہے وہ اس کی قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہترین کاغذ ہے، اور سب سے پہلے اس کی دی ہوگی فہرست انڈیکس، ٹھیک ہے، اس میں آپ مطالعہ کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار جو ہے وہ مطالعہ کرنے کا وہ بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ مطالعہ کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں نا، انہوں نے سب سے پہلے یہ قرآن پاک کی آیت دیں گے، قرآن پاک کی آیت کے بعد ترجمہ کنز الایمان ہوگا، پھر مفتی صاحب کا اپنا ترجمہ کنز العرفان ہوگا، اور پھر مختصر تفسیر ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی بات یہاں اوپر تحریر ہے تو نیچے اس کی تخریج بھی موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا، اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی یہ تفسیر، مطلب یہ ساری تفسیر کہاں سے لی گئی ہے، یہ نیچے بخاری شریف کا پورا حوالہ دیا ہوا ہے، اور سب سے بہترین یہ ہے کہ یہ سٹینڈرڈ جو نمبرنگ ہے وہ اس کے اوپر مینشن کی گئی ہے۔ تو یہ تفسیر کی بہترین کتاب ہے، بہترین کتاب۔ تو آپ خود اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس کی 10 جلدیں، ہر جلد کے اندر 3 پارے موجود ہیں۔ اور اگر آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، جس طرح اپنی بچی کی شادی ہوتی ہے
تو شادی کے لیے یا کسی کی شادی ہے اور آپ اس کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو یہ بہترین چیز ہے، صراط الجنان فی تفسیر القرآن۔ تو مکتبۃ المدینہ پہ آپ آرڈر دیں اور منگوا کے اب اس کو، یہ باکس میں پیک ہوتی ہے، اسی طرح ہی آپ اس کو فارورڈ کر دیں۔ اور اس پہ بھی آپ کو یہ عرض کر دوں کہ بہترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر صراط الجنان جو ہے یہ مکمل، یہ قرآن پاک کی مطلب تفسیر اور ترجمہ یہ اپلیکیشن کی صورت میں بھی آ چکا۔ اس کا لنک میں جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس میں مطالعہ فرمائیں۔ اور اس پہ بھی ایک زبردست چیز یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے تفسیر پڑھنی چھوڑی ہوگی وہیں سے وہ تفسیر دوبارہ شروع ہوگی۔ دوسرے دن پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھیں گے، تو جہاں سے آپ پہلے چھوڑ چکے ہیں وہیں سے آگے تفسیر وہ شروع ہوگی۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تفسیر پڑھتے ہوئے آپ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے مجھے بعد میں ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ فائدہ، آپ اس کو بک مارک بھی کر سکتے ہیں، ایک بہترین چیز ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے، مطلب اگر قرآن پاک کے حوالے سے آپ اس سے بھی مختصر چاہتے ہیں تو وہ میں بھی عرض کرتا ہوں، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے، یہ زیارت فرمائیں۔ یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے اور بہت ہی لاجواب انداز سے اس کو پیکنگ میں بھیجا ہے، تو یہ جہیز ایڈیشن ہے۔ تو یہ اگر آپ تحفہ دینا چاہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ اس میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر، سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اور یہ ساتھ میں مختصر اور جامع معنی بہت ہی زبردست، بہت ہی لاجواب تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس میں یہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بعض نے جو شائع کیا ترجمہ قرآن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تفسیر کرتے کرتے جو رہ جاتی ہے وہ اگلے پیج پر یا اینڈ پہ جا کے دے دیتے، لیکن اس میں طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ اس پیج کی تفسیر اسی پیج پر بیان کر دی جائے گی، آگے نہیں جائے گی، اور بہترین کاغذ ہے۔ اور اس پہ اینڈ پہ جو کنز الایمان شائع ہوا ہے اور ساتھ میں نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر، آپ اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں قرآن پاک کو پڑھوں، قرآن پاک کو سمجھوں اور اپنی زندگی میں نور قرآن سے رہنمائی حاصل کروں، تو اس حوالے سے اگر آپ بیسک چاہتے ہیں تو بیسک کے لیے سب سے بہترین یہ تفسیر ہے۔ صراط الجنان سے بھی پہلے اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو بہت زبردست ہے۔ آخر میں نا یہ چیز آپ یوں سمجھیں کہ یہ اشاریہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں قرآن پاک میں کسی عنوان کے تحت کوئی چیز پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ مختلف عنوان دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن پاک میں کہاں کہاں کیا کیا چیز ذکر ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف، ٹھیک ہے، اس پہ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ پھر قرآن پاک میں تعظیم مصطفیٰ کے متعلق کہاں کہاں قرآن پاک کی آیات ہیں، سب سے پہلے یہ سورت ہوگی نا، سورت ہوگی، پھر اس کی آیت نمبر ہوگی، ٹھیک ہے، اور پارہ بھی ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں، اس کو ادھر سے دیکھ کے اگر آپ اپنی مطلوبہ چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے مطالعہ کر کے، ادھر سے ڈھونڈ کے آپ مطلوبہ مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن پاک ہر بندہ ہی پڑھ سکتا ہے، مگر جب تک کسی عاشق رسول کے پاس بیٹھ کے یا کسی پیٹنٹ عالم دین کی تفسیر کا اگر مطالعہ نہیں کیا تو بعض اوقات بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اور دیکھیں 72 سے کتنے، بلکہ اب تو 7200 فرقے بن چکے ہوں گے۔ دیکھیں نا یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق والی کی عدت کتنی ہوگی، عدت کا بیان یہ ہے، ٹھیک ہے، بیوہ عورتوں کی عدت کتنی ہے، ٹھیک ہے، خلوت سے پہلے طلاق دینے پر عدت نہیں ہے، مطلب مختلف عنوان بنا کے پیش کیے گئے۔ تو آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو 2 تفسیریں ابتداءً میں نے بتائی ہیں کہ جو نیوٹرل آدمی ہے، جو نارملی پڑھنا چاہتا ہے، وہ یا تو صراط الجنان کا مطالعہ کرے، یا پھر یہ ہے کہ تفسیر خزائن العرفان
مکتبۃ المدینہ نے جو شائع کی ہے اس کا مطالعہ کرے، یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ اور اگر حدیث پاک کی بات کرتے ہیں تو حدیث پاک پڑھنے کے لیے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ سب سے پہلے مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ پہ جا کے بھی آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF فارمیٹ میں مل جائے گی، مطلب سافٹ کاپی بھی مل جاتی ہے اور ہارڈ کاپی بھی مل جاتی ہے۔ ہارڈ کاپی آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی شاخ سے طلب فرما سکتے ہیں۔ یہ ہے کتاب کا نام